السلام علیکم دوستو، آج سوموار کا بابرکت دن ہے۔ دسمبر کی 14 تاریخ ہے۔ موسم ابرآلود ہے، درجہ حرارت -12 اور محسوس -15 ہو رہا ہے۔ آج جو اقتباس میرے ہاتھ میں ہے اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں بہت حوصلہ اور آپ کو بہت ضبط درکار ہوگا۔ اس کو کانوں سے نہیں، دل سے سنیے گا۔ 2 جنوری 1492 عیسوی کی تاریخ ہے۔ شاہی خاندان کے افراد اور اراکین اپنا زرق برق لباس پہنے بادشاہ کے ساتھ تھے۔ ملکہ ازبیلا اپنے خدم و حشم کے حالے میں چاند کی طرح موجود تھی۔ جب یہ باشکوہ جلوس، طبل و بوغ، فوجی باجوں کی آواز، پرچموں کی جنبش اور لاکھوں افراد کے پرمسرت نعروں کے ساتھ قصر الحمرا کی طرف بڑھا تو الحمرا کا دروازہ آہستگی سے واہ ہوا۔ چند خوبصورت نوجوان گھوڑوں پر سوار آداب بجا لانے کے لیے آگے آئے۔ انہوں نے رنگا رنگ ریشمی ملبوسات پہن رکھے تھے۔ ان کے ہتھیاروں اور زرہ بختروں میں جواہرات چمک رہے تھے۔ ان استقبال کرنے والوں میں سب سے آگے بدقسمت ابو عبداللہ اور باقی سب اس کی امراء تھے۔ 500 سال بعد اسی قسم کا منظر پاکستانی فوج کے سپہ سالار امیر عبداللہ خان نیازی نے ڈھاکہ میں بھارتی جنرل کے روبرو ہتھیار ڈالتے ہوئے اور اپنا پستول حوالے کرتے ہوئے پیش کیا۔ قصہ مختصر۔ فاتح غرناطہ کو قصر الحمرا میں داخل ہوتے دیکھ کر ابو عبداللہ اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور اس کے گھوڑے کی باگ تھام لی اور ساتھ ہی اندلس کی 800 سالہ اسلامی روح پرواز کر گئی۔ غرناطہ کی چابیاں کانپتے ہاتھوں سے دشمن کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے ابو عبداللہ نے کہا، یہ چابیاں اندلس میں عربوں کی حکمرانی کی آخری نشانی ہیں، آپ انہیں لے لیجئے، کیونکہ خدا کی مشیت کے مطابق ہمارا ملک، مال اور جانیں سب آپ کی ملکیت میں ہیں۔ قصر الحمرا کے سب سے بلند مینار پر مسلمانوں کا ہلالی پرچم اتار کر مکروہ سنہری صلیب نصب کر دی گئی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ تکلیف دہ پیراگراف جس کتاب سے ہم نے لیا ہے اس کا نام ہے سقوط بغداد سے سقوط ڈھاکہ تک، اور اس کے مصنف ہیں میاں محمد افضل۔ اللہ ہم سب کا نگہبان ہو، ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، اور اللہ کرے کہ ہم لوگ تاریخ سے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ زندگی سلامت رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔